سبيل الدموع سبيل مريح. کیونکہ کسی پر بھی الزام تراشی ایسی ہی ہے جیسے اس پہ تیر پھینکے جا رہے ہیں یا اس کو پتھر مارے گئے. بہت تکلیف دہ چیز ہے یہ. لیکن یہاں پر مراد کوئی عام الزام نہیں ہے. مثلاً یہ کہ فلاں نے میری کتاب چوری کر لی، ایسا الزام مراد نہیں ہے. مراد ہے یہاں الزام زنا. وہ لوگ جو کسی پر زنا کا الزام لگائیں، اور خاص طور پر کس پر؟ المحسنات، پاک دامن عورتوں پر. محسن ہے صاد نون، اور حسن کا معنی ہے قلعہ بند، محفوظ عورتیں، بھولی بھالی عورتیں، پاک دامن عورتیں، جن سے کسی برائی کی، کسی بے حیائی اور زنا کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. ایسی عورتوں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ 4 گواہ لائے. پھر اگر وہ گواہ نہ لا سکے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ نہ لائے، فجلدوہم، تو انہی کو کوڑے مارو. فجلدو کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، اور یہاں بھی ذرا سی اس کی بھی وضاحت ہو جائے. یہ لفظ جیم لام دال سے ہے، جلد، کوڑا لگانا، اور اسی سے لفظ جلد بھی ہے. کوڑا ایسی سزا ہے کہ جو جلد تک ہوتی ہے، سکن جس سے ہرٹ ہوتی ہے. اسی لیے عموماً یہ ہوتا بھی چمڑے کا ہے، جیسے چھانٹا ہوتا ہے نا، گھوڑے کا چھانٹا دیکھا، اسی طرح اسی قسم کا یہ ہوتا ہے. یعنی یہ لکڑی کا ڈنڈا نہیں ہوگا، پتھر نہیں ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بلکہ جلد کا بنا ہوا اور جلد تک اثر رکھنے والا. جلد کا کیا ہے لفظی معنی؟ کھال. کبھی ٹانگے کا چھانٹا دیکھا آپ لوگوں نے؟ جسے ٹانگے والا گھوڑے کو مارتا ہے تو اس میں ایک تو اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے نا، اور ایک لکڑی کے اینڈ پر بندھا ہوا کھال کا لمبا سا پیس ہوتا ہے، وہ خاص طریقے سے بٹا ہوا کہ جس کو مارنے سے گھوڑا جو ہے وہ تیز چلنے لگتا ہے. تمام اہل لغت اور اہل تفسیر اس سے یہی معنی لیتے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، یعنی جلد پھٹے نہیں، جس سے گوشت کے ٹکڑے نہ اڑیں، اندر تک زخم نہ ہو، اور اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم، درمیانے درجے کا. موطا میں امام مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے، یعنی کوڑا مارنے کے لیے کوڑا طلب کیا، اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ، یعنی اس سے نہیں، اس سے سخت ہونا چاہیے. پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں ہوا تھا، بہت سخت تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نرم لاؤ، یعنی ان دونوں کے درمیان لاؤ. آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں کے درمیان، نہ پہلے جیسا نرم اور نہ دوسرے جیسا سخت، بلکہ درمیانہ. پھر ایک ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا، یعنی جانوروں کو مار کے استعمال ہو چکا تھا، اور وہ درمیانے درجے کا تھا. تو اس سے آپ نے ضرب لگوائی. اسی طرح مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے. حضرت عمر مارنے والے کو ہدایت کیا کرتے تھے، اس طرح مار کے تیری بغل نہ کھلے، یعنی بالکل پیچھے سے نہ لے جا، بلکہ یعنی ہاتھ اٹھاؤ مگر اتنا نہ اٹھاؤ کہ تمہاری یہ جگہ نظر آنے لگے، یعنی درمیانہ ہاتھ رکھ کے، یعنی نہ تو اس طرح کہ یوں مارا جائے اور نہ ہی بہت پیچھے لے جایا جائے، بلکہ درمیان سے، یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر نہ مار. اسی طرح ضرب ایسی نہ ہو کہ جو زخم ڈالے، غیر مبرح کا لفظ آتا ہے. پھر اسی طرح ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے. مثلا اگر کمر پہ پٹ رہا ہے تو کمر پہ ہی مار مار کے چمڑی ادھیڑ دی جائے، ایسا نہ ہو.
جسم کے سارے حصوں کو صرف منہ بچا کے مارا جا سکتا ہے، یا سر کو بچانا چاہیے کیونکہ سر کی چوٹ بعض اوقات انسان کو پیرالائز کر سکتی ہے، اسے مار سکتی ہے، باقی ہر اس پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے۔ حضرت علی نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا ہر عضو کو اس کا حق دے اور صرف منہ اور شرمگاہ کو بچا لے۔ دوسری روایت میں ہے سر اور شرمگاہ کو بچا لے، باقی سارے جسم پہ مار۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ پہ نہ مارے، جیسے کئی مائیں بچوں کے منہ پہ چانٹے مارتی، تو اس سے پرہیز کرے ورنہ اللہ کے ہاں جا کے بدلہ ملے گا آپ کو۔ چہرے پہ نہ مارے، اگر نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، لیکن پتا چل جائے تو آئندہ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور عورت کو بٹھا کے مارنا چاہیے۔ عورت کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے کہ کپڑا پھٹ جائے یا کچھ تو اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں پھر وہی بات کہ عورت کی کتنی کیئر کی گئی۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے، درمیانے موسم میں مارنا چاہیے۔ اسی طرح باندھ کے مارنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ مجرم بھاگنے کا ڈر ہو، اس صورت میں اسے باندھ سکتے ہیں، ورنہ اس کو سیدھا کھڑا کیا جائے، کسی چیز سے باندھا نہ جائے۔ ایک ہی وقت میں سارے کوڑے مارنا اولا ہے، اولا کا مطلب زیادہ افضل ہے، لیکن 20-20 کر کے 2-3 دنوں میں بھی 2-3 اوقات میں بھی مارے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ایک ہی وقت ہی مار برداشت نہیں کر سکتا تو وقفے وقفے سے بھی اس کو مارا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مارنے کا کام اجڑ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے کہ جو مار مار کے مارنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ ہمارے ہاں تو جلاد ایک پیشہ بن چکا ہے نا، جلاد کا لفظ بھی جلد سے نکلا ہے، کوڑے سے ہی نکلا ہے۔ بلکہ اس کام کو وہ لوگ کریں کہ جو صاحب علم و بصیرت ہوں، سمجھدار ہوں۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہوا ہو تو گواہ مارے۔ ہمارے ہاں تو لوگ شکایتیں بھی کرتے اور کہتے میرا نام نہ پتہ چلے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو سامنے لاؤ اور وہ کوڑا مارے، کیونکہ اس نے دیکھا اس کو جرم کرتے ہوئے، تو اس کی مار ایک سبق سکھانے والی مار ہوگی، اور دوسرے کسی شخص کو اس کا وہ احساس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قاضی کسی اور طریقے سے اس چیز کو ثابت کرتا تو ابتدا قاضی خود کرے گا مارنے سے، تاکہ گواہ اپنی گواہی کو کھیل نہ بنا لیں اور جج اپنے فیصلوں کو مذاق نہ سمجھیں، سوچ سمجھ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ ایک قانون بناتا ہے تو کتنی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کوڑے مارو، بلکہ ساتھ پورا قانون دے دیا کہ کس طرح مارو، کب مارو، کتنا مارو۔ یہاں تک بھی رعایت ہے کہ اگر ایک شخص بہت بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو اس کو 100 یعنی تنکے اکٹھے کر کے جیسے جھاڑو ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک دفعہ مارا جا سکتا ہے، تاکہ وہ حد بھی پوری ہو جائے اور اس کے مارنے سے مر نہ جائے کہیں، کیونکہ اگر ایک شخص مرنے کے قریب ہے تو آپ اسے 100 کوڑے ماریں گے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے، تو آپ قتل کے مرتکب نہ ہو جائیں، تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے قانون کو آپ کہتے ہیں وحشیانہ سزا، اور دوسری طرف آپ کی جیلوں میں جو قانون رائج ہے اور جس طرح مجرموں کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے وہ آپ کے نزدیک بہت مہذب قانون ہے، لیکن اس طرف تو ہماری نگاہ نہیں جاتی اسلام کی سزا پر۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کو برا نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے شرفاء بھی اور بہت سارے قانون نافذ کرنے والے بھی اس جرم کے خود مرتکب ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے اس کی فیسلٹیز یا اویلیبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اگر وہ دوسروں کے لیے یہ قانون پاس کریں تو خود ان کی اپنی پیٹھیں پٹیں۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پھر اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں، کون 4 گواہ نہ لائیں؟ الزام تراشی کرنے والے، تو کیا کرو؟ انہی کو کوڑے مارو۔ کتنے؟ 80 جلدتن، 80 کوڑے۔ یہ سزا ہے 80 کوڑے کس کی؟ الزام لگانے والوں کی، جو اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکیں۔ خواتین کا ایک سیمینار تھا، اس میں بہت کھلم کھلا بات ہو رہی تھی اس پر کہ اسلام نے عورت کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی، کوئی حفاظت نہیں دی، اور بہت وحشیانہ طور پر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں۔
پہلے تو میں سنتی رہی، اس کے بعد میں نے قرآن پاک کھولا اور اسی آیت کو تلاوت کیا. میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بغیر دلیل کے قرآن پر، اسلام پر، اللہ پر، رسول پر اتنی زبان درازی یہ جائز نہیں، جبکہ ہم سب مسلمان بھی ہوں. صرف اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں کہ ایک عورت پر اگر الزام بھی لگایا جاتا ہے اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو تو مرد کو 80 کوڑے پڑوائے گئے. کیا عورت کے حق کی کوئی حفاظت نہیں کی گئی؟ عورت کے حق تو کیا، عورت کی تو عزت کی بھی حفاظت کی گئی. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی کسی مرد پر الزام لگاتی، یعنی اگر عورت مرد پر الزام لگاتی ہے تو اس کو بھی ثابت کرنا ہوگا، لیکن قرآن میں صیغہ بالکل برعکس ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت کی عزت مرد سے بھی کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے اور اس کی اتنی حفاظت کی گئی ہے. پھر یہاں پر کیا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ اب مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں ایسا واقعہ ایک ملتا ہے کہ 2 افراد کے درمیان، ان کا نام بھی چلے بتا دیتی ہوں، مغیرہ بن شعبہ اور ابو بکرہ کے درمیان آپس میں کچھ تعلقات اچھے نہیں تھے، بدگمانی تھی. جیسے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے 2 لوگوں کے درمیان بدگمانی کی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک نے دوسرے کے اوپر الزام لگایا زنا کا. اب وہ اس کو ثابت نہ کر سکے کیونکہ جنہوں نے گواہی دی وہ اپنی گواہی میں شیکی تھے، گواہی کچھ واضح نہیں تھی. حضرت عمر ہی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو حضرت عمر نے الزام لگانے والوں میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے پڑوائے. ان سب پہ حد لگی کہ تم گواہی بھی دینے کیوں چل پڑے جب تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا اور یقینی طور پر نہیں دیکھا تھا. تو صرف اتنی بات نہیں کہ کسی نے آپ کو بتا دیا اور آپ کہیں چلو چل کے شکایت کرتے ہیں اس کی. آپ اس طرح بھی شکایت نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل اسی دن کی جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ سے آ کے یہ کہے بھی کہ فلاں شخص فلاں برائی میں اس طرح ملوث ہے، تو پہلی بات تو آپ ہمیشہ اسے پوچھے تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ اگر آنکھ سے نہیں دیکھا تو پھر کیا ہے، اس بات کو وہیں چھوڑ دو، آگے مت پھیلاؤ. یہ جو حد قذف اس کو بولتے ہیں، قذف قاف ذال فے، 80 کوڑے لگوانے کی یہ سزا جھوٹے الزام پر، اس کو حد قذف بولتے ہیں. یہ حد کیوں جاری کروائی گئی؟ یہ کیوں یہ بات کہی گئی کہ اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو خاموش رہو، اس سکینڈل کو آگے مت پھیلاؤ؟ یہ اس لیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کی دوستیوں کے، ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پہ بند کر دیے جائیں، کہ اس چیز کو کہانیوں کا موضوع نہ بنایا جائے، اپنی مجلسوں کی زینت نہ بنایا جائے اور ان باتوں کو عام نہ کیا جائے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، حیا پامال ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، یہ جرم نظر نہیں آئے گا. کچھ لوگ ان قصوں کو سن کر لذت لیں گے اور کچھ لوگوں کے لیے ایسا کرنے کے راستے کھل جائیں گے اور کچھ لوگ اسے بالفعل کر ڈالیں گے. اس لیے کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ان 2 آنکھوں سے بھی کسی کو آخری درجے کی برائی کرتا دیکھتا ہے تو اس کو حق نہیں کہ وہ اس برائی کو کسی دوسرے کے سامنے بولے، قطعی طور پر جب تک کہ اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں. اب کیا ہے، مثلا اگر کسی نے دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس مجرم کو سزا دلوائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، 4 اور لوگوں کو بلا لے اور ان کو بھی وہ دکھا دے اور وہ بھی صحیح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر چل کر عدالت میں گواہی دینے کو بھی تیار ہوں. اور اگر وہ نہیں دیں گے گواہی تو یہ شخص خاموش رہے، کیونکہ اگر ایک چیز کو دیکھ کر وہ یعنی کہ صرف باتیں ہی کرتا چلا جا رہا ہے، ایک مجلس میں بتا رہا ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، اور کسی اور نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا، ایک فحاشی معاشرے کے اندر پھیلے گی. ایک فحش بات ایک زبان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور پورا معاشرہ ایک برائی کی بات کو کرتے کرتے اس برائی کو ہلکا کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پہلے کیا کرو، 4 گواہ لاؤ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر خاموش رہو. اور پھر یہ
کہ اگر کوئی شخص سچا بھی ہو لیکن گواہ فراہم نہیں کر سکا تو کیا کرو؟ فجلدوہم، پھر لا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، کوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو. ایسا شخص اللہ کے نزدیک جھوٹا قرار پائے گا اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، ساقط الشہادہ قرار پائے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں. تو پھر کیا ہے؟ توبہ کے بعد ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے کہ توبہ کے بعد بھی، توبہ کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے گواہی قبول نہیں کی جائے گی. لیکن باقی علماء کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو انسانوں کو بھی معاف کر کے پھر ان کو جب وہ آئندہ سچ بولے تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایسی باتیں پھیلانے کو بھی سختی سے منع کیا، کیونکہ ایسے گندے واقعات اور سکینڈلز جب دوسروں کے سامنے بیان کیے جائیں تو پھر ایسے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کی ایک عام روش چل پڑتی. یعنی اگر کوئی شخص مزے لے لے کر کسی کا ایسا واقعہ بیان کر رہا ہے، اس کی یہ کوئی نیت ارادہ نہیں کہ اسے سزا دلوائے، لیکن ویسے ہی اس چیز کا چرچا کر رہا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ اگر ایک شخص غلط کام سے اتنی لذت حاصل کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم کیوں محروم ہیں؟ وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں. اللہ اس کو معاف کر سکتا تو ہم کو نہیں کر سکتا. عام گناہوں کے بارے میں بھی کیا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو برسر عام لوگوں کے سامنے مت اس کا اعلان کرو. مثلاً اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کی کسی غفلت اور سستی کی وجہ سے، تو وہ ہر جگہ بیٹھ کے یہ نہ کہتا پھرے آج میں نے نماز نہیں پڑھی. اس سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے نہیں پڑھی تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ اچھا اگر اس نے نہیں پڑھی اس سے یہ ہو سکتا، اور ویسے تو یہ بڑا پارسا بنا ہوا ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے، تو ہم بھی غلطی کرتے ہیں. اور ایک برائی کو شے مل جائے گی، عام ہو جائے گی، وہ دوسرے لوگوں کا حیا ٹوٹ جائے گا اور وہ اس میں آگے نکل چلیں گے. اسی طرح اگر کسی کی کوئی برائی دیکھی تو اس کے بارے میں بھی کیا حکم ہے کہ اس کو ڈھانپو. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. لیکن اس کے برعکس، اسلام کی ان تعلیمات کے برعکس ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. ہماری گفتگوؤں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ کالجز میں آپ نکل کے جائیں، لڑکیاں کیا باتیں کر رہی ہوتی، ہر وقت سکینڈلز ہی کی باتیں ایک دلچسپ موضوع ہوتی، کیونکہ سنانے والے کو بھی اپنی بڑی امپورٹنس پتہ چل رہی ہوتی کہ اس کے پاس ایک نئی خبر ہے کسی کی، اور سننے والوں کے لیے بھی اس میں بڑی اٹریکشن ہے کہ یہ باتیں شیطان بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. شیطان نے سب سے پہلا انسان پر وار کیا کیا تھا کہ انسان کا لباس اتروایا تھا. آج بھی شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان انسانوں کے لباس اتروائیں. لباس اتروانے سے مراد کیا ہے کہ ان کی چھپی ہوئی باتیں یا ان کے ایسے واقعات جو ہیں ان کو عام کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے حیا اٹھ جائے. اور آپ کو معلوم ہے اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر حیا نہ رہے وہاں ایمان نہیں رہتا. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ایک جاتا تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے. جس معاشرے میں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں ہوگا. مغرب اس کی سب سے بڑی مثال. آپ دیکھیں کہ جیسے کرسچنز تھے نا پہلے، تو کرسچنز بھی جو اب بھی صحیح معنوں میں کرسچن ہیں، ان کے نزدیک یہ سب برائیاں اور بہت قبیح حرکتیں ہیں. لیکن ملحد معاشرہ جس کا خدا، رسول، آخرت کسی چیز پر ایمان نہیں، ان کے ہاں یہ چیز عام بھی ہے اور بری بھی نہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں. یعنی کرسچنز کا بھی کسی نہ کسی چیز پر تو ایمان ہے نا، چاہے اس میں شرک کی آمیزش ہے لیکن ایمان تو ہے. تو جہاں ایمان ہے وہاں
ان برائیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر ایمان نہیں وہاں آپ دیکھیں گے حیا نام کی چیز نہیں، اور جہاں حیا نہیں وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور جب ایمان ہی نہ رہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں بھی کچھ باتیں ذہن میں رکھنا ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ الزام پاک دامن عورت پر ہو۔ اگر ایک پروسٹیچیوٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو وہ تو آلریڈی سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، تو اس لیے اسلام نے محسنات کے اوپر الزام کی اتنی بڑی سزا رکھی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص برائی میں آلریڈی مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، تو اس پر پھر حد نہیں جاری ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ کہ کچھ شرائط ہوں گی تو پھر اس کے اوپر سزا ہوگی، مثلاً یہ کہ بالغ ہو۔ اگر ایک بچہ قذف کا مرتکب ہو، قذف سے مراد یہ کہ جھوٹا الزام لگانے کا، تو اسے تعزیر دی جا سکتی، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ بچے کی بات قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر بچہ کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ سمجھدار ہے اور کچھ بے سمجھ ہے، تو ایسی صورت میں اسے کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح کہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔ اسی طرح حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں ہو، مثلاً کلوروفارم سنگھا کے اس کو بے ہوش کیا گیا یا نیم ہوش میں، تو وہ کوئی ایسی بات کرے اسے مجرم نہیں قرار دیا جائے، کیونکہ وہ سینسز میں ہی نہیں۔ اسی طرح یہ کہ اس نے اپنے ارادے سے ایسا کیا ہو، کسی کے جبر سے الزام نہ لگایا۔ بعض اوقات لوگ مجبور کر دیتے ہیں نا کہ تم یہ بات کہو جا کے، تو یہ کہ اس نے خود کیا ہو، کسی نے اس سے کروایا نہ ہو۔ اگر کروایا ہو تو پھر کروانے والے کو بھی پکڑا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنا ہی باپ دادا نہ ہو، یعنی اپنے ہی باپ دادا وغیرہ پر یہ الزام جو ہے ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گنگا نہ ہو، اشاروں سے بات نہ کرے، بلکہ واضح زبان سے بول کر اصل الفاظ استعمال کرے۔ بہرحال یہ تو ہوا ایک قانون، اور اس کی حکمت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ کیا حکمت ہے؟ نمبر 1، عورت کی عزت و عصمت کو بچانا اللہ کے نزدیک وہ بہت پیاری ہے۔ نمبر 2، معاشرے کے اندر ایسے گناہوں کے چرچوں کو روکنا، ایسی فحاشی کی وربل تشہیر سے بھی منع کرنا، تاکہ معاشرہ جو ہے اس کا رخ اور رجحان عملی چیزوں کی طرف رہے، تعمیری کام ہو۔ کیونکہ جس معاشرے کے اندر ایسی بے حیائی کی باتیں اور چرچے عام ہوں گے، لوگوں کی گفتگو کا، مجلسوں کا موضوع سکینڈلز ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ لوگوں کی سوچ کیسی سوچ ہوگی؟ گندی سوچ ہو جائے گی، اور ایسی گندی سوچ کے ساتھ کوئی تعمیری کام نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض منصبی تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک کرتا ہے، اور یہ پاکیزگی ذہنی پاکیزگی بھی ہے، گفتگو کی پاکیزگی بھی ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی باتوں میں نہ تو دلچسپی لی جائے، نہ ایسے سکینڈلز کو سنا جائے، نہ ان کو آگے روایت کیا جائے، اور نہ ہی ان میں اپنا کوئی انٹرسٹ شو کیا جائے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی قصہ کہانی لے کر آئے تو اوائڈ کریں اس میں بہت انٹرسٹ لینے سے، یا اس کی بہت کھوج کرے پوچھ گچھ کرنے سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں کا شغل یہ ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے؟ اچھا کیا بات؟ وہ فلاں لڑکی کی، اچھا کیا؟ دوسرے سے سننے کے بجائے خود ہی شروع ہو گئے، اور پھر ایک طرف تو غیبت، دوسری طرف الزام تراشی، تیسری طرف یہ ہے کہ ایک فحاشی کی تشہیر۔ اس لیے ایسے معاملات کو موضوع گفتگو بھی نہیں بنانا چاہیے، اور نہ اسے آگے روایت کرنا چاہیے، ورنہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي